ایک حدیث ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں تقریباً 10 امور کا ذکر ہے۔ حضور مکرم اس دعا کو ہر صبح کو پڑھتے تھے نماز۔ حضور مکرم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک، پروردگار میں پناہ مانگ رہا ہوں تیری بارگاہ، من الغم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وسوء الخلق وضلع الدین وغلبۃ الرجال وغلبۃ العجز۔ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے، انگزائٹی، حزن شدید پریشانی۔ غم اور حزن کا ایک فرق ہوتا ہے کہ جو غم ہوتا ہے وہ ایک اندر کی کیفیت میں ہوتا ہے، حزن کسی باہر کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ والعجز، ناتوانی سے۔ اچھا اب یہ حضور مکرم دعا مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، تو اسے آپ اپنے اعتبار سمجھیے گا۔ والکسل، سستی اور کاہلی سے، یہ ہیزرڈز ہیں زندگی۔ والجبن، خوف سے۔ والبخل، بخل سے۔ سوء الخلق، وضلع الدین، قرض کی چھتری میرے اوپر آ جائے، یعنی قرض میں مکمل طور پر گرفتار ہو جاؤ۔ وغلبۃ الرجال وغلبۃ العدو، دشمن۔ اب اس میں اگر آپ تفصیل میں جائیے، دیکھیں خود اہل بہشت کی جو خصوصیات، سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں غم کا۔ پروردگار میں غموں سے پناہ، یہ کیفیت زندگی میں کبھی انسان پہ طاری ہو جاتا، اب وہ کسی انگزائٹی میں، کسی ڈپریشن۔ اہل بہشت کی خصوصیات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ عبسہ میں بیان فرا ظاہر، اہل بہشت کے چہرے وہ ہوں گے جو کھلتے ہوئے، مسفرہ، وہ ڈپریس نہیں، کھل کے ضاحکۃ مستبشرہ، اور وہ ہنس بھی رہے ہیں مستبشرہ، اور ایک دوسرے کو بشارت بھی دے رہے ہیں۔ ایک مل کے سلوات اور بید محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سب سے پہلے تو ہے کہ اس ڈپریشن اور انگزائٹی سے دور رہنے کے لیے، اب خود یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے۔ اچھا کبھی کبھی آپ جب احادیث میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی قیامت تک کا نصاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو ہے نا کہ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، اس میں ایک دعا، میں اس کو جب دیکھ رہا تھا تو ایک عجب دعا سامنے، میں خود اس کو پہلی دفعہ پڑھ رہا تھا، اس کا مطلب تو ہم نے دیکھا ہے اور جگہوں پر، لیکن خاص اس کیفیت میں اس طرح سے دعا، اور یہ بھی وہ دعا ہے کہ جو حضور مکرم پڑھا کرتے تھے فجر کے وقت، کہ اللہم انی اعوذ بک من صاحب سوء، پروردگار میں ایک ایسے برے ساتھی سے پناہ چاہتا ہوں، فی المغیب والمحض، جو چاہے غیبت میں ہو یعنی یا حاضر ہو، فإن قلبہ یرعانی، اس کا دل و دماغ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، وعیناہ تنظرانی، اس کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہوتی، واذناہ تسمعانی، اور اس کے کان مجھے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ میری طرف اٹینٹو ہوتا ہے، تو کرتا کیا ہے پھر وہ، ان رأى حسنۃ اطفاها، جب وہ کوئی خوبی دیکھتا ہے تو چھپا کے رکھتا ہے، وان رأى سیئۃ افشاها، اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو پھیلا دے۔ میں ایسے شخص سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو کوئی ساتھ ایسا اٹھنے بیٹھنے والا ہو کہ جس کا دماغ میری طرف ہو، جس کی نظریں میری طرف ہوں، جس کے کان میری طرف ہوں، جب وہ کوئی خوبی دیکھے تو چھپا دے، برائی دیکھے تو ظاہر کر دے۔ اب آپ دیکھیے کہ لائف کے ہیزرڈز میں سے ایک ہیزرڈز یہ بھی، اور خطرات میں سے خطرہ یہ بھی ہے، تو جہاں آپ دیکھیں کہ اعوذ کا لفظ آیا، اس حضور مکرم نے پناہ چاہی، حضور مکرم نے پناہ چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں تیری پناہ، کیسے ایسے انسان سے۔ اچھا آگے رہی شہری ہیں، انہوں نے کتاب فارسی زبان میں کتاب ہے کہ شادی و شادابی از نظر قرآن و حدیث۔ اچھا یہاں شادی کا مطلب وہ اردو والی شادی نہیں ہے، یہ فارسی والی، اور فارسی والی شادی کا مطلب ہے خوشی، اردو والی شادی کا مطلب ہے خاموشی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چونکہ آج کل اس پہ بڑی بات ہوتی ہے، دیکھیں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، آپ کو بھرا پڑا ہوا ہے کہ انگزائٹی کیسے ختم کریں، ڈپریشن کیسے ختم کریں، تو قرآن و حدیث میں اس کے لیے کیا بات، تو انہوں نے اس پہ پوری کتاب لکھی کہ خوشی اور تراوت قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اس میں انہوں نے مثلا ان غذاؤں کو لکھا ہے کہ جس غذا سے آپ، ان افکار کو لکھا ہے، اس لباس کو لکھا ہے، یہ حدیث میں آئے کچھ غذائیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں، ثلاث یفرح بہن ویربو، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور آپ کی روح میں گروتھ ہوگی، اچھا لگے گا، یہ حضور مکرم نے فرمایا، اور بہت سادہ سی بات ہے، فرمایا الطیب، سب سے پہلے ہے کہ خوشبو کا استعمال، تو آپ کو احادیث کی جو مختلف کیفیتیں ملیں گی اس میں کبھی ہے کہ کہیں پر کوئی روحانی پہلو پر کسی ذکر پر اس پہ بات ہو رہی ہے، اور کہیں پر بہت سادہ طریقے سے کچھ ایڈوائسز دی جائیں۔ خود طب نبوی میں ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے، کیونکہ آگے اس میں خاص غذا کا، اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے گا تو خوشبو، وہ خاص الخاص کا استعمال امام رضا علیہ السلام کے لیے تو بہت خاص الخاص، اور خوشبو کے لیے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے زیادہ ویسے کوئی چیز خرچ کر دے تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے، لیکن خوشبو کے لیے ایک حد تک اجازت ہے کہ نہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھی جتنا ہو سکے زیادہ استعمال کریں، خاص تاکید، تو امام رضا علیہ السلام بہترین خوشبو کا استعمال کرتے تھے، امام متقی جواد علیہ السلام بہترین خوشبو کا استعمال کرتے، تو حضور مکرم نے فرمایا کہ تین چیزیں آپ کی روح میں تراوت عطا کریں، پہلے ہے خوشبو، واللباس اللین، فرمایا نرم لباس، یعنی وہ لباس کہ جو آپ کے لیے آسان ہو پہننا اور آسان اور کمفرٹیبل ہو آپ جس میں، وشرب الاصل، اور شہد کا کھانا، ایک مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب وہ
منو کا ہنی بھی ہو 100 یا 200 پاور کا تو اور اچھی بات ہے، پھر وہ نور اللہ نور ہے۔ اچھا، اس طرح سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخصال میں ایک حدیث لکھی۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے گھر میں سوئمنگ پول بنانا چاہ رہے تھے، بہترین نے سوئمنگ پول بنایا، تو انہوں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ میں نے سوئمنگ پول بنایا، وہ مذہبی تھے ساتھ میں، تو کہا کہ میں اس پہ کوئی حدیث لکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس مقام پہ کوئی حدیث بڑی سی لکھنا چاہتا ہوں لیکن جو اس سے مناسبت رکھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیکھا تو مجھے ایک حدیث ملی، شیخ صدوق نے کتاب الخصال میں جلد نمبر 2 میں اس حدیث کو لکھا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جعفر بن خالد نے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات کو بیان کیا، صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرمایا نشوۃ فی عشرۃ اشیاء، نشوہ کسے کہیں گے؟ یعنی سعادت صاحب میں جوائفل، آپ خوشی کس طرح سے نصیب ہوگی؟ تو فرمایا المشی واک۔ آج آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، کہہ مجھے انگزائٹی ہو، کہیں گے واک، یہ المشی واک کرنا ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے، یہ صادق علیہ محمد نے 14 سال پہلے بیان کیا ہوا ہے۔ چلیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج میں چاہ رہا ہوں ذرا سادہ الفاظ میں کچھ پریکٹیکل سٹیپس بات ہو جائے، پھر کچھ اذکار بھی بیان۔ المشی، پہلے فرمایا چلنا، وہ رکوع سواری کرنا، جیسے ہوتا ہے نا آپ کبھی لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ گھڑ سواری مراد ہے، ورنہ یہ کہ کوئی بھی سواری یہ خود بخود انسان کی روح میں کبھی تازگی عطا کرتا ہے، بڑا پریکٹیکل ہے۔ والارتماس فی الماء، وہ جو میں نے سوئمنگ پول کی بات کی تھی نا، وہ اس حدیث کی وجہ سے، والارتماس فی الماء، پانی میں رہنا، الارتماس وہ غسل ارتماسی بھی کہتے ہیں نا، غسل ارتماسی وہ ہوتا ہے کہ جو سمندر میں یا سوئمنگ پول میں یا دریا میں کہیں کیا جائے، اس سے الارتماس فی الماء، فقط رہنا، یہ انسان کو شادابی اور تراوت عطا کرتا ہے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے اسی روٹین کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ہیلدی بھی رکھتے۔ نظر الی الخضرا، فرمایا کہ گرینری کو دیکھنا، نظر الی الخضرا یعنی گرینری کو دیکھنا، یہ انسان کی روح کو جوائفلنس۔ حدیث ہے، بڑی لطیف حدیث ہے، حضور مکرم نے فرمایا کہ کن کن اشیاء کو دیکھنا عبادت، اس میں کامل یعنی یہ سارے موارد نہیں ہے اس میں، لیکن فرمایا کہ النظر فی المصحف من غیر قراءۃ عبادت، قرآن کو دیکھنا چاہے آپ نہ پڑھ رہے ہو تو عبادت، والنظر الی البحر عبادت، سمندر کو دیکھنا عبادت، اس نیت سے کہ اللہ کی قدرت کا انسان مشاہدہ کر رہا ہے، وہ روح میں تراوت عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ والنظر الى البحر عبادت، والنظر الى علی عبادت، والنظر الى ولدیہ الحسن والحسین عبادت۔ یہ شاید آپ نے پہلی مرتبہ اس حدیث کی روشنی میں سنا ہو کہ مولا علی علیہ السلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس حدیث میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ علی کی معصوم اولادوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آخر مورد اس حدیث میں بیان کیا وہ نظر الی العالم عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو جیسے گرینری کو دیکھنا یہاں پر امام اسلام نے فرمایا کہ تمہیں ایک تراوت عطا کرے گا، ویسے سمندر کو دیکھنا عبادت ہے۔ والاکل والشرب، حلال کھانا حلال پینا، کوئی آپ اچھی غذا کھائیں، امام نے فرمایا کہ تمہیں خوشی عطا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو کچھ شرائط کے ساتھ ہیں وہ انڈرسٹوڈ۔ والنظر الی المرأۃ الحسنہ، خوبصورت خاتون کو دیکھنا جو حلال ہو، یہ میں نے وضاحت کے لیے اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے، ظاہر ہے کہ حلال جنسی تعلق، وہ امام اسلام نے اس کو بیان فرمایا، میں اس حدیث کو اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بس سواک، حتیٰ یہ کہ آپ دیکھیں کتنی سادہ سی بات کہی ہے، سواک، برش سواک کرنا۔ ومحادثۃ الرجال، یہ وہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد شاید جو چونکہ ہم ورچوئل ورلڈ میں زیادہ جا چکے تب یہ کم ہو جائے گا۔ محادثۃ الرجال، لوگوں کا آپس میں بیٹھ کر کوئی حلال گفتگو، یہ تمہیں تراوت عطا کرے گا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ساتھ بیٹھ جائیے اپنے کوئی اچھے مومن دوستوں کے ساتھ، تو آپ کے ذہن میں جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے، انگزائٹی ختم ہو جائے۔ حضور مکرم کیا دعا کیا کرتے تھے ہر صبح کو؟ پروردگار سب سے پہلے تو مجھے پناہ میں لے لے اپنی غم، تو غم کے مقابل میں کون سی شے ہے کہ جو آپ کو سکون عطا کرے؟ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ مورد عرض کر، اور سامنے چونکہ ہمارے محترم بھائی تشریف فرمائے تو انہیں دیکھ کر حدیث یاد آ گئی کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت غم کو دور کر دیتی ہے، حدیث خاص امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ما زارہا مکروب الا نفس اللہ کربت، کوئی غم زدہ زیارت نہیں کرے گا امام رضا علیہ السلام کی مگر یہ کہ اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا۔ خاص علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت میں، اور مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی۔ اچھا، اس انگزائٹی اور غم کی کیفیت میں ایک بات اور بھی ہے کہ انسان کبھی اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو جائے تو جزا و فضا کرنا اس کی اس سچویشن کو چینج نہیں کرتا، فائدہ نہیں ہوتا اس، اگر وہ اوور ریئیکٹ کرے گا اس بات پر تو وہ خود مزید اور اس انگزائٹی میں چلا جائے گا، فائدہ اس لیے کہ جیسے خود امیر المومنین کا ایک خط ہے اپنے ایک صحابی کو، اس کا ایک جوان بیٹا مر گیا تھا، تو مولا نے کہا کہ اگر تو اس پر جزا و فضا کرے تو تیرے نامہ اعمال میں شکوے کا اضافہ ہو جائے گا، اگر اس پر صبر کر لے تو
ثواب کا اضافہ ہو جائے گا. دونوں کیفیتوں میں وہ بیٹا واپس نہیں آنے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ کبھی آپ فرض کیجئے ویسٹ گیٹ برج پر آپ کسی ٹریفک میں پھنسے ہوئے، نہ آگے جانے کا راستہ نہ پیچھے جانے کا راستہ. اس وقت آپ شور مچاتے رہے، ہارن دیتے رہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور صابر شاکر بن کے وہیں پہ بیٹھے رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. وہی بات. تو کبھی زندگی میں کسی ایک ایسے مرحلے پر آپ آ جاتے ہیں کہ آپ جزا و فضا بھی کرتے رہیں، نہیں تو وہ حالت بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام سے گزارنا، اس کا ایک وقت ہے. تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں صبر شکیبائی کے ساتھ اسے گزار دیں یا دودہ فریاد کر کے ساتھ اسے گزار دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسرا امر جو حضور نے بیان کیا وہ العجز، میں یعنی ناتوانی سے پناہ چاہتا ہوں. انسان ایک ایسے کام کی طرف کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے. عاجز کون ہے؟ عاجز وہ ہے کہ سب سے بڑا عاجز، سب سے بڑا ناتوان کمزور کون؟ کمزور وہ نہیں کہ جو پتھر نہ اٹھا. حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا کمزور انسان وہ ہے کہ جو اپنے اندر سے کسی عیب کو دور نہ کرے، وہ اصلاح کی طاقت رکھتا ہے دور نہ کر. تو یہ ایک کیفیت کبھی آ جاتی ہے. آپ دیکھ، میں کیا عرض کروں، بعض لوگ ایسے بھی چونکہ اپنے امور میں گفتگو کرتے ہیں علماء سے، تو کبھی کوئی انسان فجر پر اٹھتا بھی ہے، وہ بستر پر وہ لیٹا بھی رہتا، نماز نہیں پڑھا فجر کی. یہ نہیں رہا کہ اٹھ نہیں رہا، اٹھ بھی رہا ہے پھر بھی نماز. یہ عاجز ناتوان. کبھی آپ آدھا گھنٹہ کسی کے ساتھ گفتگو کر لیں، وہ کہتے ہیں یار نہیں میں نہیں کر، شروع سے کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا. اچھا بھائی آپ رات کو وضو کر کے سوئیں، دل رات کو وضو کر کے سونا پوری رات کی عبادت کا ثواب دے گا. 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھیے، پورے قرآن کا ثواب ہے. وہ آیت اللہ مجتہدی پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما کہتے تھے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ثواب جو ہے نا وہ بکھرا کے رکھا ہوا، کوئی سمیٹنے والا ہو، کوئی حاصل کرنے والا ہو. مل کے صلوات اور بیت محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد. یولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ایک کبھی انسان اپنی زبان، اس کو معلوم ہے کہ میری زبان بری، کنٹرول نہیں کر پا رہا، یہ ناتوانی سے میں پناہ چاہتا ہوں. یہ حضور مکرم دعا فرمایا کہ ظاہر میں نے کہا کہ آپ اپنے اعتبار سے دعا کو تصور فرمائیے گا. 30 سال سے بد اخلاق ہے انسان، اخلاق ٹھیک نہیں کر. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کبھی کچھ ہے سیکھنے میں، انسان کہتا ہے نہیں یہ میں سیکھ نہیں سکتا، یہ ہو نہیں، کبھی بھی اپنے دماغ میں نہیں دیکھا. میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں، سکاکی ایک مشہور شخص کا نام ہے تاریخ. اس کا اصل کام یہ تھا کہ یہ قفل ساز تھا اور کلید ساز، مطلب صندوق بنا کر اس کی بہترین چابی بنایا. تو ایک مرتبہ بادشاہ کی خدمت میں وہ صندوق اور چابی لے کر، تو اس نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد بادشاہ جو ہے وہ اٹھا اپنے مقام سے اور کوئی عالم آ رہا تھا اس کے استقبال کے لیے آگے. اس نے کہا یہ کون سا شخص ہے کہ جس کا اتنا بڑا احترام ہے، میں اتنی محنت سے صندوق اور یہ چابی بنا کے، بادشاہ میرے لیے نہیں اٹھا، اس کے لیے اٹھا احترام کے لیے. پتہ چلا عالم، 40 سال ہو چکے تھے اس نے کہا میں عالم بنوں گا، علم 14 علوم کا ماہر بنا. اور پھر ایک عجیب کتاب لکھی، مفتاح العلوم، علوم کی چابیاں. اب صندوق کی چابی نہیں بناؤں گا میں، علوم کی چابیاں بناؤں گا، ہے نا. تو یہ انسان کی ہمت پر ہوتا ہے. تو یہ جو عجز و ناتوانی ہے نا، اس کو کبھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دیجیے گا. آپ کی زندگی کے جو امور ہیں ان کو کاموں کو آگے بڑھائیے گا. تھا ایک حوض علمی قم کے بڑے استاد ہیں، 90+ ایج. تو کووڈ جب آیا تھا تو انہوں نے ایک عالم سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب کووڈ تھا، کہتے ہیں کہیں جا نہیں سکتا تھا، کوئی درس نہیں دے سکتا تھا. اب 90+ میں بھی وہ درس بھی دیتے تھے، وہ کہیں پہ ملاقات بھی کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب ڈاکٹرز نے بھی سختی سے منع کر دیا تھا میری ایج کے اعتبار سے بھی کہ میں نہ کسی سے ملوں، نہ کسی سے بات کروں، نہ یعنی میں کسی محفل میں جاؤں. تو سوچا کیا کروں. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آیات ولایت جو قرآن ہے اس پہ تفسیر لکھوں، اور خاص طور پر وہ آیات کہ جن کا اہل سنت نے اپنا معنی کیا ہوا ہے، جو حضور مکرم کی تفسیر جو انہوں نے بتائی اسے ہٹ کرے. مثلا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر آپ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں، وہ تو بادشاہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی وہ تفسیر تو آپ کرتے ہیں، وہ تو نہیں کرتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی وہ تفسیر جو آپ کرتے ہیں وہ تو نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ وہ تمام اہل سنت تفاسیر کو میں نے جمع کیا، ان کو پڑھا، کہاں کہاں اس میں کیا کیا اعتراضات تھے اس کو لکھا. 15 جلدی کتاب کووڈ میں لکھی، 90+ عالم نے. جو کام کرنا چاہے وہ کام کر سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو پروردگار میں غم سے، عجز سے اور کسل یعنی لیزینس، اس سے بھی پناہ. اچھا جو لیزینس ہے وہ فقط ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، زیادہ تر اقتصادی ہے یعنی فائنینشلی. ایک شخص آیا صادق علیہ محمد کے پاس، آ کے امام سے کہا کہ مولا میرے لیے رزق کی دعا کریں. امام نے کہا اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے تھوڑی کرنا، آپ نے دعا کرنی. امام نے عجب جواب دیا. امام نے کہا کیا تم چونٹی سے بھی کم تو ہو؟ وہ گھر سے نکلتی ہے اپنے رزق کے لیے، تم نہیں نکلتے اپنے گھر سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اطلب من حیث امرک اللہ، وہاں سے طلب کرو جہاں سے اللہ نے حکم دیا طلب کرنے. یعنی جاؤ اپنے گھر سے نکلو. انہوں نے فرمایا کہ جو بھی اس وقت اسے رزق ملتا ہے جب وہ حرکت کرتی. تو اس لیے یہ دونوں آپ ساتھ ملا لیجئے، عجز اور
کسل، یعنی ناتوانی اور سستی، یہ کبھی ساتھ میں مل جاتا اور یہ بڑا خطرناک ہے. میں نے کہا کہ ہیزرڈز کیا ہے لائف کے، ان میں سے ایک ہی ہے. اس میں کبھی بھی کیسے بھی معاملات آئے. کوفہ کا ایک تاجر تھا اور شدید نقصان کے بعد آپ گویا ڈیفالٹ کر کے، آج کی زبان میں آپ کو سادہ خلاصہ کبھی بھی کس کیفیت میں آپ گزرے، ہمت نہ ہارے. کیونکہ اگر آپ نے ہمت ہار تو اس کے بعد جو آگے راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے نا، وہ بھی نہیں چل پائیں گے. اس لیے کہ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں، کچھ توفیقات اس صورت میں ملتی ہیں کہ بشرط ہاوش. تو آیا کوفہ سے مدینہ امام کے پاس، نے کہا کہ مولا میرے پاس سب ختم ہو. امام نے کہا کہ ہمت نہیں ہارو، جاؤ واپس، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز، وجلس فی الحانوت، جا کے دکان پہ بیٹھو. میں نے کہا مولا دکان میں کچھ ہے ہی نہیں بیچنے کے لیے، کیا بیٹھوں گا؟ امام نے کہا جا کے بیٹھو، جو قرض خواہ ہے کم سے کم اسے اتنا تو پتا چلے کہ تم فرار ہو کے بھاگ نہیں گئے، بیٹھے ہو، ہمت دکھاؤ کچھ. کہتے ہیں میں نے امام کے حکم پر عمل کیا، کوفہ پہنچا، 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت رزق کی دعا کی، اس کے بعد دکان پہ جا کے بیٹھ گیا. اب کچھ بھی نہیں بیچنے کے لیے. دیکھا کہ ایک شخص گزر رہا ہے تھوڑی دیر، اس کے بعد بہت سارے لباس ہیں، پارچے ہیں، کپڑے بھی، لیکن جگہ نہیں کہ کہیں رکھ. اس نے کہا تمہارے پاس جنس ہے، جگہ نہیں، میرے پاس جگہ ہے، جنس نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اللہ سبب بنائے گا، ہمت تو کرو، اللہ راستہ بنائے گا، ہمت نہ. سبحان اللہ. اس کے بعد میں چونکہ حدیث کو مکمل کروں ورنہ گفتگو تو بہت زیادہ ہو. پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں من الغم والحزن والعجز والکسل والبخل، بخل سے پناہ. پھر آج پوری گفتگو سادہ غالب محمد کی گرد گھوم رہی ہے. امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا ہے، ابو قرہ اس کا نام ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا امام طواف کر رہے ہیں، تو میں امام کے بالکل پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ دیکھو امام کون سی دعا. جب معمولاً جب طواف میں جب جاتے ہیں نا مومنین، تو ان کی خواہش ویسے ہوتی ہے کہ وہ پوری مفاصل جنان پڑھ لیں، شروع سے آخر تک کچھ نہ کچھ پڑھ. دعا کی کثرت کبھی اہم نہیں ہوتی، دعا کی حالت، کس حال میں آپ دعا. بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ حال ہی نہیں. اس نے کہا کہ میں امام کے پیچھے چلتا رہا. امام علیہ السلام ایک ہی دعا کرے، اللہم قنی شح نفس، پروردگار میرے نفس کو بخل سے نجات دے، میرے نفس کو بخل سے نجات. ساتھوں چکروں میں ایک ہی دعا پڑھ. جب طواف پورا ہوا میں نے کہا کہ مولا آپ نے تو اس کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں کی، یہ بس یہی ایک دعا کرتے. امام نے کہا کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تغابن میں یہ کہا ہے. یاد رکھیے گا، آپ امام سے کوئی سوال کریں گے تو امام کو قرآن سے جواب دیں کہ امام یہ کام کیوں کر رہے تھے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تغابن میں کہا ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِ، سے جو اپنے نفس کو بخل سے بچا لے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے. نفس کا بخل بھی، نفس کا بخل کبھی مال میں ہوتا ہے، کبھی نفس کا بخل زبان سے ہوتا ہے. آپ زبان سے شے کہہ سکتے ہیں کسی کے حق میں، کسی کی غیبت کو ختم کرنے کے لیے، کسی معاملے کو سلجھانے کے لیے نہیں کہتے، زبان کا بخل. کبھی آپ اپنی آبرو کو استعمال کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عزت مقام کہیں پہ کچھ عطا کیا ہے کسی معاملے کے لیے، آپ وہ استعمال نہیں کرتے. کبھی علمی بخل ہوتا. آگے کراتی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خود بھی عالم دین اور وہ ایران کے نیشنل چینل پر، اب تو ان کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی ہے ورنہ وہ سال ہر سال تک شب جمعہ درس دیتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عالم دین کے پاس میں گیا تو ان کی ڈائری تھی بڑی بہترین، بہت اچھے نوٹس میں بنے ہوئے، بہت اچھے نکات. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کیا اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھو پڑھ سکتے ہو لیکن اس کو کہیں نوٹ نہیں کر سکتے، کسی اور کو سنا نہیں سکتے، کہیں اور لکھ نہیں سکتے. انہوں نے واپس کر دیا، بھائی جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو فائدہ کیا. کبھی علمی بخل ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا بس اس کے بعد میرے نام سے ہوگا اور کسی کے نام سے نہیں. حضور مکرم نے کہا پروردگار میں پناہ نفس کے بخل. عجیب حدیث ہے، حضور ہی کا فرمان ہے کہ البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب. بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے. السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من الناس. سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، جہنم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والجب، آگے حضور نے فرمایا کہ میں خوف سے پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک ہے خوف خدا جو معصیت سے انسان کو روک لے، وہ خوف اچھا ہے. جبن یعنی کچھ کرتے ہوئے ہمیشہ بزدلی، جسے ہم کہتے ہیں، خوف و بزدلی میں فرق. تو میں پناہ چاہتا ہوں سے، اس لیے کہ تاجر الجبان محروم. خود مولا نے فرمایا وہ تاجر یعنی وہ بزنس مین کے جس کے دل میں ہمیشہ خوف ہوگا وہ کبھی اپنا بزنس خرید. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو دیکھیں حدیث میں اس کے ٹریسز ملتے ہیں. جو آج اس پہ کورسز ہوتے ہیں اس کے ٹریسز آپ کو احادیث میں ملیں گے. احتیاط اچھی بات ہے، احتیاط کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن بزدلی دونوں میں ایک فرق. وَذَلَ الدَّيْن، قرض کا بوجھ ہو مجھ پر، اس سے پناہ چاہتا ہوں. غلبۃ العدو، دشمن غالب آ جائے، اس سے پناہ چاہتا ہوں. تو آپ اور ہم انشاءاللہ کوشش کر سکیں کہ وہ خطرات کے جو زندگی میں سے، یہ سارے خطرات کیوں ہیں، یہ خود اللہ کی بارگاہ میں بڑھتے. جب آپ اس پر صبر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں کچھ نواز رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا میں آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور اصبر الصابرین ہے ابو عبداللہ حسین علیہ السلام. زیادہ طول کلام نہیں، فقط اتنا کہ امام حسین علیہ السلام اصبر الصابرین. اور امیر المومنین کے لیے خود روایت میں بیان، روایت امیر المومنین کے لیے اس طرح سے ہے کہ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی، اے ولی ابن ولی آپ پر سلام ہو. انت اول مظلوم قد، یہ امام علی نقی علیہ السلام جب جاتے تھے حرم امیر المومنین میں تو اس طرح کہ اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو،
آپ وہ اول مظلوم عالم ہے کہ جس کا حق غصب کیا گیا. تو جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ صبر کرنے سے گھبراتے. امیر المومنین پر میں سوچتا ہوں کہ کیا کہ ایک زمانہ وہ کہ حضور مکرم ہر معاملے میں علی مال حق والحق مع علی، علی مال قرآن والقرآن مع علی، یا علی مثلوں کا مثل کا یا علی مثلوں کا فی القرآن کا مثل سورۃ التوحید. اور یہاں حضور مکرم کا وصال ہو اور کوئی علی کو سلام کرنے والا بھی. اب آپ تصور فرمائیے اسی مدینہ میں شہر نہیں بدلا، اسی شہر میں امیر المومنین کو سلام کرنے والا کوئی نہ اور علی سلام کرے تو جواب دینے والا کوئی نہ. صبر کی کسی منزل سے انسان کو گزرنا پڑتا. امیر المومنین کو نعوذ باللہ من ذالک تقریباً 4 دہائیاں کہ امیر المومنین کو ممبر سے برا. تو کیا اس سے امیر المومنین کی ذات پہ کوئی فرق؟ کیا معاویہ ہی رہا، علی ہی رہا؟ تو ان چیزوں سے نہ گھبرایا کریں. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر